السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم دوستو، ہم ولی اور کفر کا باب پڑھ رہے تھے۔ اس باب کے چند مسائل رہ گئے تھے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ان مسائل کو پڑھ کر ولی اور کفر کے بیان کو کمپلیٹ کیا جائے گا۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی نے نکاح کر لیا۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا آپ کو کہ لڑکی جو بالغہ ہے وہ خود سے اپنا نکاح کر سکتی ہے، اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل ہوتی ہے، خود سے وہ اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے خود سے نکاح کیا، بغیر ولی کی اجازت کے اس نے نکاح کیا، لیکن مہر میں کمی کر کے نکاح کیا، مہر میں کمی کر کے نکاح کیا، بہت کم مہر پر نکاح کیا، یعنی جو مہر مثل ہے اس سے بہت کم پر نکاح کر لیا، تو کہہ رہے ہیں ولی کو اعتراض کا حق حاصل ہوگا۔ اگر مہر سے کم پر نکاح کرے تو مہر مثل سے کم پر نکاح کر لے تو اب وہ چاہے تو مہر کو کمپلیٹ کر دے یا پھر ان دونوں کے درمیان جدائیگی ہو جائے، ولی کو پورا اعتراض حاصل ہوگا۔ یہ ایک مسئلہ ہوا۔ پھر اس کے بعد فضولی کا مسئلہ ہے، نکاح فضولی کا۔ فضولی کہتے ہیں کہ بغیر کسی کی جانب سے وکالت کے اور بغیر ولایت کے نکاح کرا دینا۔ مثلا میں کسی کا نکاح کرا دوں اس کی بغیر اجازت کے، اس کی جانب سے میں ولی بھی نہیں ہوں اور اس نے مجھے وکیل بھی بنایا نہیں ہے، میں نے اس سے اجازت طلب نہیں کیا اور اس نے مجھے وکیل نہیں بنایا ہے، تو ہم نے ایسے ہی اس کا نکاح کرا دیا۔ تو اگر بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کو خبر دیے ہوئے لڑکی یا لڑکے کا نکاح کرا دیا جائے تو نکاح فضولی کے سلسلے میں اجازت پر نکاح موقوف ہوتا ہے۔ اگر لڑکی یا لڑکا نے اس کو جائز قرار دے دیا تو پھر وہ نکاح ہو جائے گا، ورنہ اگر انہوں نے باطل قرار دے دیا تو باطل ہو جائے گا۔ یہاں سے کچھ اور مسائل بیان کر رہے ہیں، وہ یہ کہ ایک ہی شخص نکاح کے دونوں طرفوں کا یعنی ایجاب و قبول کا متولی ہو سکتا ہے، یعنی وہ 5 صورتیں ہیں جن میں ایک ہی شخص لڑکی اور لڑکا دونوں کی جانب سے متولی ہو کر نکاح کرا سکتا ہے۔ وہ 5 صورتیں یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کی پہلی قسم یہ ہے کہ ایک ہی شخص ایک جانب سے اصیل ہو اور ایک جانب سے ولی ہو۔ اصیل بولتے ہیں کہ میں اپنا نکاح خود کسی سے جا کے کروں، میں اپنا نکاح اپنے طور پر کروں تو میں اپنی جانب سے اصیل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ولی کہتے ہیں جیسے میں اپنی بیٹی کا ولی ہوا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کراؤں تو بیٹی کی جانب سے میں ولی ہو کر نکاح کرایا۔ تو کبھی ایک ہی شخص اصیل بھی ہو سکتا ہے، ولی بھی ہو سکتا ہے، جیسے چچا کا لڑکا ہے، اب وہ اپنا نکاح چچا کی بیٹی، چھوٹی بیٹی جو ہے اس سے کرے، یعنی چچا زاد بہن سے کرے، تو چچا زاد کی جو بہن، جو چھوٹی بہن ہے، اس کا یہ ولی بھی ہو گیا، یعنی اور دوسرے اولیاء نہیں ہے تو یہ ولی ہوا۔ اور پھر اپنے سے نکاح کرا رہا تو اپنی جانب سے اصیل ہوا، تو پتہ چلا ایک ہی شخص اصیل بھی ہے یعنی اپنا نکاح کر رہا ہے اور پھر ولی بھی ہوا، اس لیے کہ اس بچی کا یہ ولی بھی ہے تو خود سے وہ نکاح کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک ہی شخص دونوں جانب کا کیا ہے، متولی ہو گیا۔ یا ایک جانب سے اصیل ہو اور دوسری جانب سے وکیل ہو۔ مثلا کوئی لڑکی کہے، کوئی لڑکی آپ سے کہے کہ اپنا نکاح، میرا نکاح خود سے کر لو، تو آپ اس لڑکی سے نکاح کر لیں گے، تو لڑکی کی جانب سے آپ وکیل ہوئے، لڑکی نے آپ کو وکیل بنایا اور اپنے سے نکاح کر رہے ہیں تو آپ اپنی جانب سے اصیل ہوئے اور لڑکی کی جانب سے وکیل ہوئے۔ تو دیکھو ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہو رہا ہے۔ یا دونوں جانب سے ولی ہو، لڑکی کی جانب سے بھی ولی ہو اور لڑکے کی جانب سے بھی ولی ہو۔ جیسے دادا ہے، دادا کے 2 بیٹے ہیں اور ایک بیٹے سے لڑکا ہے، ایک بیٹے سے لڑکی ہے، تو یعنی پوتا اور پوتی ہوئے۔ تو ایک بیٹے سے لڑکا ہے، ایک بیٹے سے لڑکی ہے، ان پوتے اور پوتی کا نکاح کرا دے آپس میں تو دادا کرا سکتا ہے، اس لیے کہ دادا ان دونوں کا ولی ہے۔ تو دیکھو ایک ہی شخص دونوں کا ولی ہے اور دونوں کا نکاح کرا رہا ہے، ایک ہی شخص، تو ایک ہی دونوں یعنی ایجاب و قبول دونوں ایک ہی جانب سے پائے جائیں گے، ایک ہی شخص دونوں کرے گا۔
3 صورتیں ہو گئی کہ ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہو سکتا ہے. چوتھی صورت یہ کہ دونوں جانب سے وکیل ہو. یعنی مثلا لڑکی نے بھی مجھے وکیل بنا دیا کہ تم میرا نکاح زید سے کرا دو. زید نے لڑکی جیسے ہندا نے کہا میرا نکاح زید سے کرا دو. زید نے مجھ سے کہا کہ میرا نکاح ہندا سے کرا دو. اب میں نے دونوں کا نکاح کرا دیا. تو دیکھو میں ہی ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہو کر نکاح کرا رہا ہے. میں ہی ایجاب بھی کروں گا, میں ہی قبول کروں گا. صرف میں کہہ دوں گا میں نے زید کا نکاح ہندا سے کیا, میں نے زید کا نکاح ہندا سے کیا. 2 گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیا, بس اتنا کہنا ہمارا کافی ہوگا. پھر اس میں کوئی قبول وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں, اتنا کہہ دیا, یہی ایجاب و قبول دونوں ہے. 5ویں صورت یہ ہے کہ ایک جانب سے ولی ہو اور دوسری جانب سے وکیل ہو. مثلا میں اپنے بیٹے کا ولی ہوا اور ایک لڑکی نے مجھے وکیل بنا دیا کہ تم میرا نکاح کرا دو اپنے بیٹے سے. یہ تو میں اس لڑکی کا وکیل ہو گیا, اور اپنے بیٹے کا ولی ہوا, تو میں ان دونوں کا نکاح کرا دوں گا. تو دیکھو میں ہی ایک ہی شخص دونوں جانب کا متولی ہے, دونوں ایجاب و قبول دونوں جانب کا متولی ہو کر نکاح کرا رہا ہے. تو 5 صورتیں نکلی ہیں جس میں ایک ہی شخص دونوں طرفوں کا متولی ہو سکتا ہے, ایجاب و قبول دونوں طرفوں کا متولی ہو کر نکاح کر سکتا ہے. نمبر 1 کیا ہے؟ اصیل ہو ایک جانب سے اور ایک جانب سے ولی ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ ایک جانب سے اصیل ہو اور ایک جانب سے وکیل ہو. تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں جانب سے ولی ہو. چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں جانب سے وکیل ہو. 5ویں صورت یہ ہے کہ ایک جانب سے ولی ہو اور دوسری جانب سے وکیل ہو. لیکن اس میں ضرور ہے کہ اس میں سے کوئی ایک بھی جانب سے کوئی شخص فضولی نہ ہو. مثلا ایسا نہ ہو کہ ایک شخص اصیل ہو, ایک جانب سے اصیل ہو وہی شخص, پھر ایک جانب سے فضولی ہو. ایسا بھی نہ ہو کہ ایک جانب سے ولی ہو جائے اور ایک ہی جانب سے فضولی بن جائے وہی شخص, تنہا ایک شخص. پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جانب سے وکیل ہو اور پھر دوسری جانب سے فضولی بن جائے وہی ایک شخص, یا دونوں جانب سے فضولی ہو. تو اگر دونوں جانب سے فضولی ہو, یا ایک جانب سے فضولی اور ایک جانب سے وکیل ہو, یا ایک جانب سے فضولی اور ایک جانب سے ولی ہو, یا ایک جانب سے فضولی اور ایک جانب سے اصیل ہو, تو پھر ایک ہی شخص دونوں طرف کا متولی اس طرح نہیں بن سکتا ہے. ایسا کرنا درست نہیں, جائز نہیں ہے, ورنہ اس میں بڑی خرابی لازم آئے گی. مثلا میں اصیل ہوں, میں اپنا نکاح کرنا چاہ رہا ہوں, تو فضولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب میں جیسے لڑکی کا نکاح کرنا ہے, اپنے سے کرنا ہے یا کسی سے کرنا ہے, تو فضولی کا مطلب یہی ہوا کہ اس لڑکی سے کیا ہے میں اجازت طلب کرنے نہ جاؤں, اس کا وکیل نہ رہوں, اس کا ولی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, لیکن میں کیا ہے اس کا نکاح کرا دوں. تو اگر ایسا جائز ہوتا ہے کہ ایک ہی شخص اصیل بھی ہو جائے, شخص فضولی بھی ہو جائے, تو میں کیا کرتا, میں اصیل ہوں اپنی جانب سے اور اس لڑکی کا میں اپنے سے نکاح کر لیتا بغیر اس کو بتائے, بغیر اس کی پرمیشن کچھ بھی بتائے وغیرہ, میں ہی کیا ہے اپنے سے نکاح کر لیتا, کہ اس کی جانب سے فضولی ہو کر اپنی جانب سے اصیل ہو کر. تو پھر اس میں خرابی لازم آئے گی اور یہ درست نہیں ہے. یا دونوں جانب سے فضولی ہو جائے, مثلا کہ میں لڑکی کا بھی نکاح کرا دوں, لڑکے کا بھی نکاح کرا دوں, نہ لڑکی سے پوچھنے جاؤں نہ لڑکے سے پوچھنے جاؤں, نہ لڑکی کو بتاؤں نہ لڑکے کو بتاؤں, دونوں کا نکاح کرا دوں, پھر جا کے بتاؤں کہ تم دونوں کا ہم نے نکاح کر دیا ہے. تو ایک ہی شخص دونوں جانب کا فضولی نہیں ہو سکتا ہے. اگر لڑکی کی جانب سے ایک فضولی ہو اور پھر لڑکے کی جانب سے ایک فضولی ہو, تو الگ الگ فضولی ہو, تب تو پھر یہ درست ہے, اس طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن وہی نکاح فضولی میں اجازت پر موقوف ہوتا ہے. یہ دونوں نکاح کرا دیے ہیں تو پھر ان کی اجازت پر موقوف ہوگا. اگر لڑکا اور لڑکی اس نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں تو نکاح ہو جائے گا, ورنہ باطل قرار دیں گے تو باطل ہو جائے گا. پھر ایک مسئلہ اور ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ تو میرا نکاح کرا دے, مطلق کہا کسی لڑکی سے میرا نکاح کرا دے, تو وہ شخص گیا اس کا نکاح کرا دیا, بادی سے نکاح کرا دیا, تو کہہ رہے امام صاحب کے نزدیک یہ نکاح منعقد ہو جائے گا, اس لیے کہ اس نے مطلق کہا تھا نکاح ہو جائے گا. لیکن صاحبین کا اختلاف ہے کہ اس نے بادی سے نکاح قرار دیا ہے, غیر کف میں نکاح قرار کیا ہے, لہذا نکاح منعقد نہیں ہوگا. اور ہاں اتنی بات ہے کہ اگر اس نے متعین کر دیا تھا کہ میرا نکاح فلاں لڑکی سے کر دو, اب اس نے دوسرے سے لڑکی سے جا کے کیا یا بادی سے نکاح کیا, تو ایسا نکاح بالاتفاق نہیں ہوگا, درست نہیں ہوگا. ایک مسئلہ اور یہ آخری ہے کہ اگر باپ اور دادا نے, یعنی باپ نے یا
باپ کی عدم موجودگی میں دادا نے صغیر اور صغیرہ کا نکاح کرا دیا غیر کفر میں یا غبن فاحش میں، تو کہہ رہے ہیں یہ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ ایسا یعنی غبن فاحش میں، یا غبن فاحش بولو تو وہی بہت زیادہ مہر مثل ہے، مہر مثل سے بہت زیادہ کمی کر دے، عام طور پر جتنے کمی کو لوگ عیب سمجھتے ہوں، ہاں تو اتنی اگر زیادہ کمی کر کے نکاح کرا دیا مہر میں، یا غیر کفر میں نکاح کرایا، تو باپ اور دادا نے کرایا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ امام صاحب کا مذہب ہے اور صاحبین کا اس میں اختلاف ہے۔ اور اگر غیر اب اور جد نے نکاح کرا دیا، باپ اور دادا کے علاوہ نے کسی نے نکاح کرا دیا غبن فاحش میں یا پھر غیر کفر میں، غبن فاحش کے ساتھ یا غیر کفر میں نکاح کرا دیا، تو پھر بالاتفاق ایسا نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ بس ترجمہ دیکھیے، وَإِن نَكَحَتْ بِأَقَلَّ مِن مَهْرِهَا أَيْ مِن مَهْرِ مِثْلِهَا، اور اگر نکاح کر لیا لڑکی نے مہر مثل سے کم میں نکاح کر لیا، فَلِلْوَلِيِّ الْاعْتِرَاض، تو ولی کو حق اعتراض حاصل ہوگا، حَتَّى يُتِمَّ أَوْ يُفَرَّقْ، یہاں تک کہ وہ مہر مثل کو پورا کر دے یا ان دونوں کے درمیان جدائیگی پیدا ہو جائے۔ اور دیکھیے، وَوُقِفَ نِكَاحُ فُضُولِي أَوْ فُضُولِيَّيْنِ عَلَى الْإِجَازَةِ، تو کہہ رہے ہیں فضولی کا نکاح موقوف ہوگا، یا دونوں جانب سے فضولی ہوں تو بھی نکاح موقوف ہوگا، کس پر؟ اجازت پر موقوف ہوگا۔ أَيْ يَجُوزُ أَن يَكُونَ مِن جانب الزوج فضولی ومن جانب المرأة فضولی، فَيَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَتِهِمَا، یعنی کہ جائز ہے کہ شوہر کی جانب سے فضولی ہو اور عورت کی جانب سے بھی ایک فضولی ہو، تو نکاح ان دونوں کی اجازت پر موقوف ہوگا، شوہر اور عورت کی جانب سے اجازت پر موقوف ہوگا۔ اور اگر صرف شوہر کی جانب سے فضولی ہے تو شوہر کی اجازت پر موقوف ہوگا، اور صرف عورت کی جانب سے فضولی نکاح ہوا ہے تو عورت کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ وَيَتَوَلَّى طَرَفَيِ النِّكَاحِ وَاحِدٌ لَيْسَ بِفُضُولِيٍّ من جانبن، تو کہہ رہے ہیں ایک ہی شخص، ایک ہی شخص نکاح کے دونوں طرفوں کا یعنی ایجاب و قبول کا متولی ہو سکتا ہے، لیس بفضول من جانبن، لیکن یہ ہے شرط یہ ہے کہ وہ کسی بھی جانب سے فضولی نہ ہو، فضولی نہ ہو تو ایک شخص نکاح کے دونوں طرفوں کا متولی ہو سکتا ہے۔ وہ 5 صورتیں ہیں، وہ ذکر کریں گے اب۔ ایتولا واحد الایجاب والقبول، یعنی ایک ہی شخص ایجاب و قبول کا متولی ہو سکتا ہے، یعنی ایک ہی شخص ایجاب بھی کر سکتا ہے اور قبول بھی کر سکتا ہے۔ ولا یشترط ان یتکلم بہما، اور یہ شرط بھی نہیں لگائی جائے گی کہ ان دونوں کا تکلم کرے، ایجاب و قبول دونوں کا الگ الگ تکلم کرے، اس چیز کی شرط بھی نہیں لگائی جائے گی۔ فإن الواحد اذا وکیل منہما، اس لیے کہ جب ایک ہی شخص اور لڑکی اور لڑکا دونوں کی جانب سے وکیل ہو، فقال، تو صرف اتنا ہی وکیل کہہ دیں، زوجتها ایاہ کان کافیا، میں نے لڑکی اس کا نکاح اس سے کرا دیا، تو یہی اتنا کہنا کافی ہوگا، میں نے ہندا کا نکاح زید سے کرا دیا، تو یہی کہنا ہی کافی ہوگا۔ وہ اعلی اقسام، یعنی ایک ہی شخص دونوں طرفوں کا متولی ہو سکتا ہے تو اس کی چند قسمیں ہیں، وہ 5 صورتیں بیان کر رہے ہیں اب۔ اما ان یکون اصیلا وولیجا، ایک ہی شخص اصیل ہو اور کیا ہے، پھر وہی شخص ولی بھی ہو، جیسے اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے، کا ابن العم، چچا کا لڑکا، یزوج بنت عمہ الصغیرہ، اپنے چچا کی چھوٹی بیٹی سے نکاح کرے، یعنی اپنی چچا زاد بہن سے نکاح کرے، خود سے نکاح کرے، تو خود سے نکاح کرے گا تو اپنی جانب سے اصیل ہوا، اور لڑکی چونکہ چچیری بہن ہے تو اس کا کسی صورت میں ولی بھی ہو سکتا ہے، تو اس کی جانب سے ولی ہوا۔ او اصیلاً و وکیلاً، یا وہی شخص ایک جانب سے اصیل ہو جائے اور ایک جانب سے وکیل ہو۔ کما اذا وکلت رجلا بان یزوجها نفسه فزوجها من نفسه، جبکہ لڑکی نے کسی مرد کو وکیل بنایا کہ وہ اس سے خود سے نکاح کر لے، اپنے آپ سے اس کا نکاح کر لے، فزوجها من نفسه، تو اس نے اس لڑکی کا نکاح خود سے کر لیا، تو جب خود سے نکاح کر لیا تو لڑکی کی جانب سے وکیل ہوا اور اپنی جانب سے اصیل ہوا، تو ایک ہی شخص ایجاب بھی کر رہا ہے، قبول بھی کر رہا ہے، ایک ہی شخص دونوں طرفوں کا متولی ہو رہا ہے۔ او ولی من الجانبین، یا دونوں جانب سے ولی ہو، کل جد یزوج لابن ابنہ بنت ابنہ الاخر، ہاں
جیسے کہ دادا اپنے بیٹے کے بیٹے کا نکاح کرائے اپنے دوسرے بیٹے کے بیٹی سے نکاح کرائے، ولیس لہما ابوان اور ان دونوں کے باپ زندہ نہیں ہیں۔ جب ان دونوں کے باپ زندہ نہیں ہیں، بیٹی اور بیٹے کے، پوتا اور پوتی کے، تو ظاہر سی بات دادا ہی ولی ہوگا دونوں کا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اب باپ زندہ ہو تو باپ اپنے بیٹے کا نکاح کرائے اپنے بھائی کی بیٹی سے، جب کہ وہ اس کا ولی ہو۔ تو جب اپنے بیٹے کا ولی تو ہی ہے، پھر اگر کسی صورت میں وہ اپنے بھائی کی بیٹی کا بھی ولی ہو جائے تو دونوں جانب سے ولی ہونا پا لیا گیا۔ او وکیلا من الجانبین، یا جانبین سے وکیل ہو، اس کی وضاحت ہم نے کر دی ہے، یہاں پر مذکور نہیں ہے۔ او ولی من جانب و وکیلا من جانب، یا ایک جانب سے ولی ہو اور ایک جانب سے وکیل ہو، یہ صورت بھی آپ نکال سکتے ہیں، بتا بھی چکا ہوں۔ ولا يجوز ان يكون الواحد فضوليا كما اذا كان، اور یہ جائز نہیں کہ ایک ہی شخص، ایک بھی اس میں سے کیا فضولی ہو، جیسا کہ وہ کیا ہے ایک جانب سے اصیل ہو جائے اور ایک جانب سے فضولی ہو، اگر ایسا ہو، ایسی صورت پالی جائے تو پھر ایسا اس طرح سے جائز نہیں ہے، تب ایسی صورت میں ایک ہی شخص دونوں طرفوں کا متولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی چند صورتیں وہ سارے صورتیں بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک شخص ایک جانب سے اصیل ہو جائے اور ایک جانب سے فضولی ہو جائے۔ او ولی من جانب و فضولی من جانب، تو یا ایک جانب سے ولی ہو اور ایک جانب سے فضولی ہو۔ او وکیل من جانب و فضولی من جانب، یا ایک جانب سے وکیل ہو اور ایک جانب سے فضولی ہو۔ او فضولی من الجانبین، یا ایک ہی شخص دونوں جانب سے فضولی ہو، تو پھر یہ چار صورتیں ذکر کیے، یہ چاروں صورتیں جائز نہیں ہے۔ وصح نکاح امۃ زوجہا من امر بنکاح امرأۃ لآمرہ، تو دیکھیے ترجمہ، وصح نکاح امۃ، تو بادی کا نکاح کرنا صحیح ہے، زوجہا من امر بنکاح امرأۃ، زوجہا کا فاعل من امر بنکاح امرأۃ بنائیں گے، یعنی جسے کسی عورت سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا، مثلا مجھے کسی نے حکم دیا کہ مجھے کسی لڑکی سے نکاح کرا دو، تو جسے کسی عورت سے نکاح کرانے کا حکم دیا گیا تو اس نے بادی سے نکاح کرا دیا، زوجہا حاضمین لوٹ رہی بادی کی طرف، بادی سے نکاح کرا دیا تو صح نکاح امتن، تو بادی سے نکاح کرنا صحیح ہوگا، لآمرہ، اس کے حکم کی وجہ سے، مطلق حکم کی وجہ سے، یعنی مجھے حکم دیا گیا تھا مطلق کہ تم کسی لڑکے سے نکاح کرا دو، ہم نے بادی سے کرا دیا۔ اور وضاحت کر رہے ہیں، ای ان وکل ان یزوجہ امرأۃ فزوجہ امۃ صح خلاف لہما، یعنی کسی کو وکیل بنایا گیا کہ وہ کسی عورت سے نکاح کر دے، وکیل بنایا گیا کہ کسی عورت سے نکاح کر دے، تو اس نے بادی سے جا کے نکاح کر دیا، صح، تو کرے نکاح صحیح ہوگا، اس لیے کہ مطلق کہا تو مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، خلاف اللہما، لیکن صاحبین کا اختلاف فرماتے ہیں کہ اگر وہ بادی سے نکاح کرا دیا تو جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنْكَاحُ الْأَبِ وَالْجَدِّ عِنْدَ عَدِمِ الْأَبِ الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ بِالْمَهْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِ كُفْرٍ لا لغیرہما، یعنی باپ کا نکاح کرا دینا اور دادا کا نکاح کرانا باپ کی عدم موجودگی میں، یعنی دادا نکاح کب کرائے، جب باپ نہ ہو، تو دادا کا نکاح کرا دینا باپ کی عدم موجودگی میں، کس کا نکاح کرانا، صغیر اور صغیرہ کا، بغبن فاحش، مہر میں غبن فاحش کے ساتھ، او من غیر کف، یا غیر کف میں، تو نکاح کرانا کیا ہے، صحیح ہوگا، اسی پر عطف اوپر، یعنی نکاح کرنا ایسا صحیح ہے۔ لا لغیرہما، لیکن ان کا غیر نکاح کرا دیا ہے، باپ اور دادا کے علاوہ کسی نے نکاح کرایا تو ایسا نکاح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ وضاحت کر رہے ہیں، اور ای لا یصح لغیر الاب والجد، یعنی کہ انکاح الصغیر والصغیرۃ بغبن فاحش فی المہر او من غیر کفو اتفاقا، یعنی کہ غیر اب اور جد کے لیے صغیر اور صغیرہ کا نکاح کرانا غیر غبن فاحش میں، مہر میں غبن فاحش کے ساتھ، یا غیر کف میں بالاتفاق صحیح نہیں ہے، یعنی باپ اور دادا کے علاوہ غیر غبن فاحش کے ساتھ یا غیر کف میں نکاح کرایا تو بالاتفاق نکاح منعقد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ وجواز انکاحہما للاب والجد بالغبن الفاحش ومن غیر کفو مذہب ابی حنیفہ خلاف لہما، اور صغیر اور صغیرہ کا نکاح کے جواز کا جو حکم ہے، یعنی باپ اور دادا کے لیے، یعنی باپ اور دادا جب غبن فاحش کے ساتھ یا غیر کف میں نکاح کرا دیں اور نکاح جائز ہو جائے گا، تو یہ کس کا حکم ہے، یہ کس کا مذہب ہے، مذہب ابی حنیفہ، یہ امام اعظم علیہ رحمہ کا مذہب ہے، خلاف لہما، اس میں صاحبین کا اختلاف ہے۔ ای لو فعل الاب و اب الجد، یعنی اگر باپ یا دادا نے عند عدم الابی، باپ کی عدم موجودگی میں دادا نے نکاح کرایا، ایسا کیا، لا یکون للصغیر وصغیرۃ حق الفسخ بعد البلوغ،
تو اگر باپ اور دادا نے کرا دیا تو صغیر اور صغیرہ کے لیے فسق کا حق نہیں ہوگا بلوغ کے بعد. وَإِنْ فَعَلَ غَيْرُهُمَا، اور اگر ان دونوں کے علاوہ نے کیا، فَلَهُمَا أَنْ يَفْسُخَا بَعْدَ الْبُلُوغِ، تو ان کے لیے جائز ہوگا کہ وہ بلوغ کے بعد نکاح کو فسخ کر دیں. کسی نے کہا تھا کہ ایک عورت سے نکاح کرا دو، ایک لڑکی سے نکاح کرا دو، اس نے بیک وقت 2 لڑکیوں سے نکاح کرا دیا، تو پھر کسی سے بھی نکاح منعقد نہیں ہوگا. وہی بتا رہے ہیں ولا نکاح واحدۃ من اثنین، تو کہہ رہے ہیں کہ ولا نکاح صحیح نہیں ہوگا، واحدۃ من اثنین، 2 میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں صحیح ہوگا. زوجہما المامور بواحدۃ للآمر، یعنی کہ ایک کا معمور، یعنی جسے ایک عورت سے نکاح کرانے کا حکم دیا گیا تو اس نے 2 عورتوں سے نکاح کرا دیا. زوجہما، ان 2 عورتوں سے نکاح کرایا. کس نے کہہ رہا ہے؟ المامور بواحدۃ، ایک عورت سے جسے نکاح کرانے کا حکم دیا گیا تھا تو 2 عورتوں سے نکاح کرا دیا تو کسی سے بھی نکاح صحیح نہیں ہوگا. ای ان امر آخر ان یزوجہ امراتن، یعنی کسی نے کسی کو حکم دیا کہ اس کا نکاح کرا دے ایک عورت سے، فزوجہ امراتین بعقد واحد، تو اس نے 2 عورتوں سے نکاح کرا دیا ایک ہی عقد میں. لا یصح نکاح کل واحدۃ منہما، تو ان میں سے کسی سے بھی نکاح کرنا اس کا صحیح نہیں ہوگا. اما اذا زوج بعقدین فالاول صحیح دون الثانی، اور اگر اس نے ہوشیاری سے کام لیا، 2 عقدوں میں نکاح کرایا تو پہلا جو نکاح کرایا وہ صحیح ہوگا، دوسرا نکاح کرانا صحیح نہیں ہوگا. بس آج باب الولی اور کف کمپلیٹ ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ درس باب المہر پڑھیں گے.